سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ خلائی مخلوق خلا میں بھیجے گئے انسانوں کے زیر استعمال خلائی جہازوں کے ذریعے زمین تک پہنچ رہی ہے، اور یہ عمل تب ہی شروع ہو گیا تھا جب کئی دہائیوں پہلے بیری شیٹ نامی خلائی جہاز چاند پر لینڈنگ کے دوران کریش ہو گیا تھا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہزاروں ٹارڈی گریڈز یعنی 8 ٹانگوں والے خردبینی جاندار چاند کی سطح پر گر گئے تھے، جو کہ زمین پر پائے جانے والے سب سے سخت جان انواع ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یوں اب خلائی مخلوق انہی کے ذریعے زمین تک پہنچ رہی ہے۔ ان کے بقول انسانوں کے ذریعے مختلف انواع ایک سے دوسرے براعظم میں منتقل ہو رہی ہیں، لہٰذا نظام شمسی کے باہر بھی ایسا ہونا ممکن ہے۔ مونٹریال کی میک گل یونیورسٹی میں انویژن بایولوجی کے پروفیسر انتھونی ریکارڈی نے سائنسی خبروں کی ویب سائٹ لائیو سائنس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہماری دنیا سے باہر زندگی کی تلاش ایک پرجوش کوشش ہے جو مستقبل میں ایک بہت بڑی دریافت کر سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بڑھتے ہوئے خلائی مشنز کے پیش نظر دونوں سمتوں میں حیاتیاتی آلودگی کے خطرات کو کم کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ امکان ہے کہ اجنبی سیارے پر ملنے والی کوئی بھی انواع زمین پر بیکٹیریا سے مشابہت رکھتی ہو۔ تاہم کسی بڑی انواع کے سیاروں کے درمیان سفر کے امکانات کم ہیں کیونکہ خلائی سفر مشکل اور خطرناک ہوتا ہے۔ انتھونی ریکارڈی نے کہا ہے کہ حیاتیاتی حملے اکثر ان نظاموں میں پودوں اور جانوروں کے لیے تباہ کن رہے ہیں۔ انہوں نے زمین پر ایسے ماحولیاتی نظام کی طرف اشارہ کیا جو آسٹریلیا جیسے ممالک میں ناگوار انواع کے خلاف تحفظ کے بغیر چلتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بحث کرتے ہیں کہ جن سیاروں اور چاندوں پر زندگی ممکن ہو سکتی ہے انہیں اپنے نظام شمسی کے دیگر سیاروں کی طرح علیحدہ ہی سمجھا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہم ابھی تک زمین پر خلائی مخلوق کی موجودگی کے بارے میں کسی ثبوت کے متعلق نہیں جانتے، تاہم انسان نے اس وقت چاند پر بیکٹیریا پہنچا دیا تھا جب خلائی جہاز بیری شیٹ چاند پر لینڈنگ کے دوران کریش ہو گیا تھا اور ہزاروں ٹارڈی گریڈز یعنی 8 ٹانگوں والے خردبینی جاندار چاند کی سطح پر گر گئے تھے۔ یہ جاندار زمین پر پائے جانے والے سب سے سخت جان انواع ہیں، لہٰذا محققین کا مشورہ ہے کہ انسانوں کو حیاتیاتی آلودگیوں کے جلد پتہ لگانے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے اور تیزی سے رد عمل کے لیے منصوبے تیار کرنے چاہیے۔ ریکارڈی کا کہنا ہے کہ ناسا نے 1960 کی دہائی سے خلا سے حیاتیاتی خطرات کے لیے منصوبے بنائے ہیں، لیکن زندگی کے آثار رکھنے والے خطوں کی تلاش نے نئی مشکلات پیدا کی ہیں۔ فی الحال ہمارے سیارے کے ارد گرد خلائی ملبے کی بڑی تعداد بن رہی ہے، لیکن کسی بھی حکومت نے اسے صاف کرنے کا کام نہیں کیا کیونکہ حکومتیں موجودہ قانون سازی کو تبدیل کرنے سے گریزاں ہیں اور موجودہ ضابطے بہت پرانے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔